کیا واقعی علم صرف لفظوں اور کتابوں تک محدود ہے؟ کیا عقل انسانی ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے یا کچھ راز صرف دل کی بصیرت سے کھلتے ہیں؟ کیا علم بغیر ہدایت کے اور ہدایت بغیر علم کے مکمل ہو سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں علم اور نور کا ملاپ انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح علم لدنی ولایت مولا علی علیہ السلام کے ذریعے روشن ہوتا ہے اور دلوں کو روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ روحانی بصیرت اور ہدایت کا بھی ہے۔ علم کی تلاش انسان کی سب سے قدیم خواہش رہی ہے۔ کتابیں، مدرسے، مناظرے سب موجود ہیں، لیکن اصل روشنی دل میں کہاں ہے؟ علم لدنی اور ولایت کا یہ تعلق وہ راز ہے جو انسان کی فہم اور ہدایت کو مکمل کرتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ داستان اردو کو سبسکرائب کریں اور جانیں وہ راز جو لفظوں سے نہیں بلکہ نور سے کھلتا ہے۔ تو آئیں اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اور سمجھتے ہیں کہ نور کا دروازہ واقعی کیا ہے اور کس طرح علم لدنی اور ولایت انسان کو روشنی بخشتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں علم کی تلاش ہر انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہے۔ ہم کتابوں میں گم ہیں، مدرسوں میں سیکھتے ہیں، مناظروں میں دلائل سنتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کیا یہ سب علم ہے یا صرف لفظوں کا اجتماع ہے؟ ظاہر کا علم ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہے۔ یہ وہ علم ہے جو مشاہدے، مطالعے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی سچائیوں اور ظاہری حقائق سے روشناس کراتا ہے، لیکن صرف ظاہر کا علم انسان کو مکمل نہیں کر سکتا۔ دل کی بے قراری، روح کی پیاس اور ہدایت کی تلاش ایک اور طرح کا علم چاہتی ہے۔ یہ علم جسے علم لدنی کہا جاتا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ علم لدنی انسانی عقل کی حد سے بالا تر ہے۔ یہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس کا دل صاف ہو، جس کی نیت خالص ہو اور جو حقیقت کی تلاش میں جھکا ہوا ہو۔ عقل اور فہم انسان کو رہنمائی تو دیتے ہیں مگر نور تک نہیں پہنچاتے۔ ظاہر کا علم معلومات دیتا ہے، باطن کا علم روشنی اور بصیرت دیتا ہے۔ علم لدنی انسان کو حق اور باطل کی پہچان اور دل کو سکون دیتا ہے۔ کتابوں میں بہت علم موجود ہے مگر حقیقی روشنی دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل کی بصیرت سے حاصل ہوتا ہے، جسے قرآن کریم نے علم لدنی کہا ہے، اور اس علم کا سب سے روشن نمونہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ صرف ایک تمثیل نہیں بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا علم صرف فقہ اور کتابی علوم تک محدود نہیں بلکہ حقیقت، بصیرت اور اللہ کی ہدایت تک محیط ہے۔ ایک اور کرامت کی مثال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کرو مجھ سے قبل اس کے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ اعلان علم کے حصول کا ایک نایاب راستہ اور کرامت کا ثبوت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا علم ظاہری اور باطنی علوم کا مجموعہ ہے۔ لفظی علم صرف معلومات دیتا ہے لیکن علم لدنی انسان کو ہدایت اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو دروازہ علم قرار دیا تاکہ انسان نور کی طرف رہنمائی حاصل کرے۔ یہ دروازہ محض علم کا نہیں بلکہ نور الہی کا ہے۔ علم انسان کو معلومات فراہم کرتا ہے لیکن رہنمائی اور ہدایت کا حصول صرف علم سے ممکن نہیں۔ اسی لیے ولایت کا تصور علم کے ساتھ مربوط ہے۔ ولایت قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا کہ رہنمائی، علم اور ہدایت صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کی پیروی سے ممکن ہے۔ علم بغیر ولایت انسان کو بے روح دانائی فراہم کرتا ہے اور ولایت بغیر علم اندھی تقلید کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت انسان کے دل کو ہدایت، بصیرت اور نور عطا کرتی ہے۔ یہ وہ معیار ہے جس سے حق و باطل کی پہچان ممکن ہوتی ہے۔ ولایت علم کو ہدایت اور روشنی میں بدل دیتی ہے۔ صرف سوال اور مطالعہ کافی نہیں،
नहीं, दिल की नरमी और विलायत की निस्बत जरूरी है। इल्म और विलायत का मिलाप इंसान को रूहानी बसीरत और हक की पहचान फराहम करता है। इल्मे लदुन्नी महज एक जमाने का वाकया नहीं बल्कि एक जारी सिलसिला है। मौला अली अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये इल्म नस्ल दर नस्ल आइमा अलैहिमुस्सलाम के जरिए इंसानियत तक पहुंचता रहा है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के हुज्जत और नूर के सिलसिले के हामिल, हर दौर में इंसानों की हिदायत और रहनुमाई का जरिया रहे हैं। ये सिलसिला हर दौर के इंसान के लिए रोशनी और सुकून का पैगाम रखता है, क्योंकि इल्म और विलायत के बगैर हकीकी रहनुमाई मुमकिन नहीं। इल्म का हकीकी मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं बल्कि दिल की रोशनी, बसीरत और अल्लाह के करीब होना है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जरिए मुंतकिल होने वाला इल्म दिल से दिल तक पहुंचता है और इंसान को न सिर्फ सच्चाई की पहचान देता है बल्कि हिदायत की समत भी दिखाता है। इल्मे लदुन्नी का सिलसिला मौला अली अलैहिस्सलाम से आइमा अलैहिमुस्सलाम तक जारी रहा। हर दौर में हुज्जत खुदा मौजूद रही ताकि इंसान गुमराही में ना जाए। आज के इंसान के लिए विलायत और इल्म की रोशनी जरूरी है ताकि दिल और अक्ल दोनों रोशनी से मुनव्वर हों। इल्म का हकीकी मकसद अल्लाह का कुर्ब और दिल का सुकून हासिल करना है। इल्म की ये विरासत सिर्फ तारीखी अहमियत नहीं रखती बल्कि आज भी हर इंसान के लिए रहनुमाई और बसीरत का जरिया है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना इंसान को दुनिया और आखिरत में सही रास्ता दिखाता है। दास्तान उर्दू के मोहतरम नाजरीन, हमने आज इस सफर में देखा कि इल्म सिर्फ किताबों या लफ्जों तक महदूद नहीं है। इल्मे लदुन्नी और विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम की रोशनी इंसान को दिल से दिल तक हिदायत देती है, बसीरत अता करती है और जिंदगी में सुकून पैदा करती है। आइए इस इख्तिताम पर हम दुआ के जरिए अपने दिलों को रोशनी से मुनव्वर करें। ऐ अल्लाह, हमें वो इल्म अता फरमा जो दिलों को रोशन करे। हमें विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम के रास्ते पर साबित कदम रख और हमारे आमाल में बसीरत और हिदायत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हक्को बातिल की पहचान अता फरमा और हमें मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नूर से जुड़ा रहने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाजरीन, अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट्स में आमीन लिखें और अपने दिल की नीयत के साथ इस रोशनी में शामिल हों। अगर आपने आज का ये इल्मी और रूहानी सफर पसंद किया तो चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर कोई इल्मे लदुन्नी और विलायत की रोशनी से मुस्तफीद हो सके। अगली राजों भरी वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए राजों और मार्फत के सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आपका निगहबान हो, आपके दिल को रोशन रखे और आपको हिदायत की रोशनी अता फरमाए।